شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، صحت سلامتی نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولا تمہاری سہارے نے ٹولا اپنی بارگاہ قبول فرما، تمہارے سامنے عزت بازی وقال جناب مولانا محمد جواد ترکی صاحب تیرے نمبر زن باوازیں بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین علیہ السلام، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین لتراو بمقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام النقی الہادی علیہ السلام فی زیارت کبیرہ، السلام علی محال معرفت اللہ ومساکن برکت اللہ ومعادن حکمت اللہ وحفظت سر اللہ، صلوات۔ میں سب سے پہلے اپنے اس مسجد کے انجمن اب کے افراد کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میرا یہ پروگرام بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، پچھلا پروگرام کا اعلان بھی اسی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی اذہان پر بھی بھاری پڑتا رہوں اور آپ کی جیبوں پر بھی بھاری پڑتا رہوں۔ خداوند متعال آپ تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جب بھی یہ محفل چاہے عزا کی ہو، چاہے وہ میلاد کی ہو، چاہے وہ صفِ بلا ہو، چاہے صفِ عزا ہو، ایک فرمان ہمارے لیے ہمارے سامنے مد نظر رہنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہمارا مومن وہی ہے، ہمارے مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش رہتا ہے، ہماری غمی میں غم۔ اچھا شہید سے بتائیں، آج میرے مولا امام تقی الجواد علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم خوشی کا ایک سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اے ہماری نوجوان نسل،
ہم جس طریقے سے اس محفل ولاد کو، اس محفل میلاد کو منعقد کرتے تھے، کبھی نہ بھولنا جب آل محمد کے گھر میں خوشی ہو تو تمہارے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ قاعدہ کلیہ یاد ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلو، بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ رکھیں کہ عید کا دن ہو، میلاد کا دن ہو، تو سب سے بڑی خوشی تو یہی ہے کہ کسی حجت خدا کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو اس حجت خدا کے ظہور میں میرے ہر امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو بتایا کہ آج میرے گھر میں حجت خدا کا ظہور ہوا ہے، بعض اوقات صدقہ دیا ہے، بعض اوقات کتنی بڑی محفل منعقد کی ہے۔ تو لذا ہمیں بھی اسی طریقے سے جہاں ہم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد ہم محفل میں آتے ہیں، تو ہمیں اسی طریقے سے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں کیسے اہتمام ہو سکتا ہے وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کو آخر تک بتانا پڑتا ہے۔ گھروں میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج رجب کا جو چاند چڑھا ہے تو اس میں کتنی عیدیں ہیں اور اس میں کون سا دن عزا کا دن ہے۔ جو عیدوں کا دن ہے اس میں ہمیں اپنا بجٹ پہلے سے معین کر لینا چاہیے کہ آج اپنے بچوں کو میں یہ سکھا کے جاؤں کہ جس دن میرے گھر میں سب سے اچھا کھانا پکے میرے بچے سمجھ جائیں آج کسی امام کی آمد ہے، اس وجہ سے ہمارے گھر میں اچھا کھانا پکا ہوا۔ یہ تھوڑی سی ہمیں تبلیغ کرنی ہوگی، ہمیں فقط الفاظ میں میاں صاحب نہیں رہنا بلکہ عمل میں بھی ہمیں سکھانا ہے۔ اپنے بچوں کو صف عذاب پہ بھی لے کے آنا ہے اور صف بلا پہ بھی لے کے آنا ہے، اور عمل میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، ان کے غم میں غمگین رہتے ہیں۔ میرے مولا امام نقی الہادی ایک مختصر سا تعارف پچھلی مجلس میں بھی کیا تھا، آج اس جشن کے پروگرام میں بھی کراتا تھا، لیکن ایک اور زاویے سے۔ وہ کیسے کہ میرے مولا امام علی نقی الہادی علیہ السلام کا سب سے مشہور ترین لقب جو ہے وہ نقی ہے اور ہادی ہے۔ ان دونوں کا معنی عرض کرتا ہوں۔ نقی کسے کہتے ہیں؟ نقی اسے کو کہا جاتا ہے جو پورے زمانے کی سب سے افضل ترین شخصیت ہو، اسی کو نقی سے نقاوت کہتے ہیں کہ جو زمانے کا سب سے افضل شخص اگر کوئی ہے تو اسی کو امام علی نقی الہادی کہتے ہیں۔ ہادی کسے کہتے ہیں؟ یعنی خدا بند متعال کی ہدایت کا جو مظہر ہے، خدا بند متعال جس ذات مقدس کے ذریعے اس عالم میں تمام مخلوق کو ہدایت کرتا ہے، اسی کا نام امام علی نقی الہادی ہے۔ میرے مولا کا ایک اور دوسرا بھی تعارف ہے، وہ تعارف کیا ہے؟ میرے مولا امام علی نقی الہادی اپنے میرے اس زمانے کے امام المہدی القائم المنتظر المہدی کے دادے بزرگوار ہیں۔ لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، ایک سوال پڑھے گا بابا سے، بسم اللہ۔ خوش ہوں گے کہ راجن پور کی دھرتی پر ان کے دادا کا جشن منایا جا رہا ہے، اور جس وقت آج
شام کو میرا اور آپ کا نام اعمال ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. نہیں معلوم زہرا کا بیٹا جب اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھائے گا, جو ید اللہ کو اٹھائے گا, اللہ سے کوئی دعا مانگے گا تو اس کی دعا میں آپ بھی شامل ہوں گے, میں بھی شامل ہو جاؤں گا. ایک تعارف یہ ہو گیا, ایک تعارف دوسرے چیز سے بہت کم پڑھا جاتا ہے. میرے مولا امام نبی علیہ الہادی علیہ السلام کو بہت کم پڑھا ہے, اور جس زاویے سے میں اب شروع کر رہا ہوں شاید اس زاویے سے کوئی بھی نہیں پڑھتا. وہ کیا ہے کہ ہمارے اس ممبروں سے ٹھیک ہے دوسری خواتین کا بھی تعارف ہونا چاہیے, کیا جو امام کی والدہ ہوتی ہیں کیا اس کا تعارف نہیں ہونا چاہیے؟ انتہائی ضروری ہے. میرے مولا امام نبی علیہ السلام والدہ ماجدہ کا نام دو طریقوں سے ہے. مشہور ترین جو نام ہے بیوی کا وہ سوسن ہے, سین وا اور سین نون, سوسن. ایک یہ ماریا کپتیہ کی نسل سے, وہی ماریا کپتیہ جو رسول اللہ کی حرم مطہر ہے انہی کی نسل سے. ایک یہ تعارف, ان کا جو عظیم ترین تعارف کرایا گیا تھا جو مقتل والوں نے لکھا ہے, جو مورخین نے لکھا ہے, بی بی جس وقت سے اس خانوادہ تطہیر پہ آ گئی تھی اتنی عبادت گزار تھی کہ زمانے والے کہتے تھے کہ اس زمانے کی سب سے عظیم خاتون کا نام یہ ہے کہ وہ امام علی نبی الہادی کی والدہ. ایک تو سب سے زیادہ عبادت گزار, اور بی بی کا ایک اور لقب بھی ہے جس کو خود میرے مولا امام علی نبی الہادی نے فرمایا تھا. یہ فرمایا تھا کہ میری ماں اپنے زمانے کی صدیقہ ہے. اپنے زمانے کی صدیقہ جو اگر خاتون ہے تو وہ میری والدہ ہے. اور بی بی کا ایک وطیرہ تھا کہ جب سے اس گھرانے میں آئی ہیں کوئی اللہ نے ایسی نعمت عطا کی تھی, بی بی ہر وقت روزے کے ساتھ رہا کرتی تھی, یعنی اپنے دن کو روزے کے ساتھ رہتی تھی. اور اس کی بعد میں جو وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بی بی شکر کرتی تھی کہ مجھے ایک امام کا حرم نصیب ہوا ہے اور دوسرا ایک امام میرے صدف عصمت میں رہتا ہے. بی بی کے صدف عصمت میں واقعات بہت لمبے ہیں, میں وہ نہیں پڑھتا, بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. بی بی کا اکثر طور پر نقل ہوا ہے کہ جب بھی معصوم اپنی والدہ ماجدہ کے صدف عصمت میں ہوتا ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے, بی بی اسی تسبیح کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتی رہتی ہے. معصوم سجدہ کرتا ہے, بی بی سجدہ کرتی ہے. اور اسی لیے میرے مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ نحنو عبید اللہ, ہم اللہ کے بندے ہیں, بلا اور فلا ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے, بنا عبید اللہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تو یہی معصوم ہوتا ہے, اگرچہ کہ ایک دن کا ہو لیکن عبادت ایسی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز عبادت کرتی ہے. ہر چیز عبادت کرتی ہے. میرے مولا امام علی نبی علیہ السلام, بس ایک جملہ یہیں پہ میرے زیارت جامع کبیرہ کا تھا, اس کا ترجمہ کرنا ہے اور پھر آپ کی ضامت کو تمام کرنا. میرے مولا امام علی نبی الہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 14 کا جو تعارف میرے مولا نے زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج اسی کا ایک دوسرا فراز اور دوسرا جملہ عرض کرتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں 14 وہ ہیں جہاں سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. اللہ کی معرفت کا مقام کون سا ہے؟ 14 کا در ہے. یعنی مجھے کہنے کی پھر اجازت ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں
اللہ کی معرفت کے لیے 14 کے در پہ آنا پڑے گا، اور پھر آگے اللہ کی اس کائنات میں جو سب سے افضل ہیں 14، انہی کے بارے میں میرے مولا امام علی نبی الہادی علیہ السلام فرما رہے ہیں السلام علی مساکن برکت اللہ، اللہ کی برکت جہاں پہ سکون کرتی ہے وہ 14 کا در ہوتا ہے۔ برکت، اللہ کی برکت کہاں سے منتشر ہوتی ہے، چاہے وہ اس کائنات میں ہو، چاہے وہ عالم ذر میں ہو، چاہے وہ برزخ کا مقام ہو، چاہے وہ قیامت کا مقام ہو، ہر مقام پر اللہ کی برکت کا نام فدائے آل محمد ہے۔ میرے مولا امام علی نبی علیہ السلام کا یہ فرمان میں نے ذیشان پڑھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ان دنوں میں حتما زیارت جامع کبیرہ کا ایک دفعہ ضرور اس کی تلاوت کریں، بہت ہی معارف ہے اس میں، اور اس سے زیادہ میں مزاحم بھی نہیں ہوگا، بس ایک جملہ اور میرے مولا کا لقب اور اس کے بعد آپ کی ضمانتیں تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز یہ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی ایسا تھا، میرے مولا امام نبی الہادی علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، اور جادوگر بھی اکثر ہندوستان سے جاتے، متوکل اور یہ عرب لوگ آج بھی جادو سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں، یہ ہمارے بنگال، برصغیر، ہند اور یہاں سے، اس وقت تو ہند ایک ہی تھا، تو یہاں سے ایک جادوگر آیا متوکل کے زمانے میں۔ تو یہ میں واقعہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اپنے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمی وحید خراسانی مدد اللہ علی کا یہاں پہ حاشیہ چیک کروں گا۔ متوکل نے کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، بہت بڑا جادوگر ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی جادوگری دکھاتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ جادوگری اپنی دکھائی، بڑا مطمئن ہوا متوکل، اور اس کے دل میں یہ آیا کہ میں امامت کی شان میں گستاخی کروں۔ اس والوں نے ایک پورا دسترخوان لگایا، پارٹی کا انتظام کیا کہ وہاں پر ایک جشن کا پروگرام بنایا کہ وہاں پہ آئیں گے، اور مہمان خصوصی کا اعلان کیا اس کو جناب امام علی نبی الہادی علیہ السلام۔ میرے مولا کو مہمان خصوصی اس کے اندر یہی تھا، اس نے جادوگر کو سکھایا تھا کہ جو ہی کھانا لگ جائے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس شخص کی طرف میں اشارہ کروں جو مہمان خصوصی ہے، اب یہ بیچارہ جو ہے بیچارہ تھا، جادو سے اتنا جانتا تھا کہ کسی شخص کو مغلوب کرنا ہوتا تھا، اس سے زیادہ اسے علم نہیں تھا۔ جادوگر حقیقی کوئی اور ہوتا ہے، جو پردوں کی حقیقت کو جان لے وہ اور چیز ہوتی ہے، یہ بس ظاہری تھا۔ اس نے کہا آپ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا دشمن ہے، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن میں کہا چاہتا یہ ہوں کہ اس کا بھرے دربار میں کیا ہو، شان امامت میں گستاخی ہو جائے، اور مجھے ایک موقع مل جائے گا اور میں اپنا کام نکال لوں گا۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کرنا کچھ نہیں، جو ہی کھانا لگے تو جادو کے ذریعے سے اٹھا لینا، وہ پھر آگے بڑھائیں گے پھر اٹھا لینا، وہ پھر ہاتھ بڑھائیں گے پھر اٹھا لینا، لوگ خوش ہو جائیں گے، ایک محفل بن جائے گی، ایک بہترین وہ بات ہو جائے گی۔ تو اب اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ جس کو میں مہمان خصوصی بلا رہا ہوں وہ زمان اور مکان کا بھی مالک ہے۔ اب یہ جہالتیں ہیں نا، اس کی ان کی جہالتیں، وہ نہیں جانتا کہ جس کو بلا رہا ہوں وہ زمین اور مکان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، نہ بٹا ایک زمین کا مالک ہے، ساتوں زمین اسی کے قدرت میں۔ وہاں پہ دسترخوان لگا، ایک پوری پارٹی دی گئی، اب کھانے کا ٹائم ہے۔ میرے مولا امام علی نبی الہادی کو اس نے جو ہے فوراً روٹی جو ہے ہٹا دیا، پھر مولا چپ ہو گئے، پھر میرے مولا نے دوسرا جو ہے قرص نان یعنی دوسری ٹکڑا جو روٹی کا تھا اس کو اٹھانا، پھر آپ نے سامنے رکھا، تو جو ہی پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر وہ کیا نام ہے غائب ہو گیا، اوپر چلا گیا۔ میرے مولا دو گھسنے لگے، پھر ایک تیسری مرتبہ ہوا تو تیسری مرتبہ، اب امامت کو جلال آ گیا۔ اب جب امامت کو جلال آیا میرے مولا نے ایسے اوپر آنکھیں اٹھائی، ایسے دائیں دیکھا ایسے بائیں دیکھا، پردے کی پشت پر ایک قالین لٹکا ہوا تھا جس پر تھا کچھ نہیں، ایک شیر کا نقش تھا۔ میرے مولا نے پلٹ کے اسی قالین کی طرف اشارہ کیا، اے اسد خذ ھذا عدو باللہ، اے اسد یہ دشمن خدا ہے، اس کو نکل لے،
جملہ ختم ہونا تھا کہ اس قالین پر بنے ہوئے نقش سے ایک شیر برآمد ہوا، اس جادوگر کو کھا گیا۔ اس وقت میں کہنا یہی چاہوں گا کہ تھا تو مولا کا دشمن، لیکن مولا یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا دشمن ہے، جو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہوتا ہے وہی اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اب میں اپنے استاد کا جملہ نقل کرتا ہوں۔ میرے سارے بزرگوار عید اللہ علیہ وحید خراسانی مدذلہ العالی کا یہاں پہ جملہ ہے، لیکن اس جملے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ سمجھنا پڑے گا، پھر آپ اس بات تک پہنچیں گے۔ وہ کیا کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رسم ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز دی جائے، یعنی اس کا یعنی آپ کو تلائی میں بھی ہو، موٹائی میں بھی ہو، چوڑائی میں بھی ہو، کوئی چیز ہو جائے، تب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ ہونا پڑے گا۔ اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ میٹر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک چوڑائی ہوتی ہے، ایک اس کی تلائی ہوتی ہے، ایک اس کی لمبائی ہوتی ہے، پھر جا کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں، وحید مدذلہ العالی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو جب اس نے اپنے عصا کو پھینکا، عصا کو پھینکنے کے بعد وہ بنا اژدہا۔ اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھ تو صحیح، یہ موسیٰ ہے جسے ایک مادے کی ضرورت پڑی کہ جس کا ایک چوڑائی بھی تھا، طولائی بھی تھا، موٹائی بھی تھی، یعنی کوئی چیز تھی کہ جس کو لکڑی کو تبدیل کیا گیا اژدہا میں۔ یہ تو موسیٰ کا بھی مولا ہے جسے مادے کی نہیں فقط ایک نقش ہو اس کو بھی یہ شیر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ نقش میں یہ خصوصیت ہے، نہ اس کی موٹائی ہوتی ہے، نہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے، نہ اس کی لمبائی، ایک فقط نقش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میرے مولا نے فرمایا خذ ھذا عدو اللہ، اس کو پکڑ لے، یہ دشمن خدا ہے۔ تو سمجھنا تو یہی چاہیے کہ ہمیں کہ جو ان کا دشمن ہوتا ہے وہی خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر والا جملہ بھی دیتا چلو، مولا نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو ہمارا محب ہے وہی اللہ کا محب ہے۔ محب تو علی محب اللہ، جو علی کا محب ہوتا ہے وہی اللہ کا محب ہوتا ہے۔ لذا ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ حدیث میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس حدیث کی بھی تلاوت کروں گا کہ جس میں بتایا گیا شیعت علی ابن ابی طالب شیعت اللہ، جو موالیان حیدر قرار ہوتا ہے، جو علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوتا ہے وہی اللہ کا شیعہ ہوتا ہے۔ الفاظ کے ساتھ میں تمام دوستان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اسی طرح محفل سجتی رہے، اسی طرح محفل آباد رہیں، اسی طرح چہروں پہ نور آتا رہے، اسی طرح چہرے شاداب رہیں، اور اسی طریقے سے یہ محفل آباد رہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو نور معرفت آل محمد عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو امام علی نبی الہادی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے کرائے، ہمیں امام علی نبی الہادی علیہ السلام سے ہدایت کا چراغ عنایت کرائے۔ آج کی محفل کا میں خصوصی طور پر تمام سادات عظام کا ان
ان کی خدمت میں تبریک بھی عرض کروں گا، مبارکباد بھی عرض کروں گا۔ جو یہاں پہ نقوی سادات ہیں ان تمام کی خدمت میں بالخصوص میں مبارکباد عرض کروں گا۔ اس محفل کو سجانے میں، اس محفل کو برپا کرنے میں جس مومن نے جتنا بھی تعاون کیا ہے، مالی، آنا جانا، جس مقام سے جتنا تعاون کیا ہے، خداوند متعال قبول فرمائے۔ اس ہر نیکی کے بدلے میں ایک معرفت کا درجہ محمد کا ہماری اس قلیل سی دعا اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات اس محفل میں تشریف فرما ہیں، جو بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، میرا اللہ ام رباب سلام اللہ علیہ کی اجڑی جھولی کا واسطہ، اس ام رباب سلام اللہ علیہ کے دو پھول تھے، ایک کربلا دفن، ایک شام دفن، میرا اللہ تجھے ان دونوں پھولوں کا واسطہ ان جھولیوں کو آباد اشار فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو دی ہے میرا اللہ ان کے حیات میں اندراز فرما، میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی مومنین مومنات مریض ہیں میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ انہیں نصیب فرما، جو بھی مومنین مومنات تندرست ہیں میرا اللہ ان کی تندرستیاں دور فرما، حاضرین کے میرا اللہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما، میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے مرحومین کے میرا اللہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما، ان کو اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد۔ جی یہ قبلہ نقیب ممبر بس دونوں ہیں مل کے انشاءاللہ اس کو منعقد کیجئے گا، یہاں پہ آئیں گے، مل بیٹھ کے یہاں پہ محفل ہوگی، اور یہاں پہ اسی طریقے سے جس طرح ابھی ہم آئے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہر محفل میلاد یہاں پہ منعقد کیا جائے۔ آوازیں بلند سے مومنین ایک گزارش سمجھ لو کہ میں گزارش کی اپنی بارگاہ واسطے سب کو نواں سپیکر چاہیے، ایک تے چھوٹا ہے تے ضعیف کے دے سرا تے الحمدللہ امام حسین بادشاہ دی عظمت صدقے 2000 روپے ایک مومن کی طرف اج انہیں عطیہ کیتے سپیکر واسطے ذکر دے صدقہ مولا نے توفیقات دے اضافہ فرمائے۔ تے میں گزارش کرنا جیرا مومن 18000 کا تقریبا سپیکر ہے، جیرا مومن محمد وال محمد ذکر واسطے عطیہ کرنا چاہے جتنے بھی نیاز وہ میرا واسطہ کر سکتے باواز بلند کر صلوات۔ او قبلہ شاہ صاحب صحیح ہو گیا، آؤ تو صحیح ہے، آؤ صحیح صرف نقوی سادات کو آنے والے آج میں کہ صرف نقوی کو آنے ہو عمران بھائی آج تھوڑا سا دیکھو آنے ہوتا لائیو چلے لائیو چلی بھی آج صرف نقوی